وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ٹھہری رہو تم اپنے گھروں میں اور نہ نکلو تم پہلی جہلیت کی طرح نکلنا، اور قائم رکھو تم نمازوں کو اور ادا کرتی رہو زکوٰۃ کو، اور اطاعت کرتی رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، سوا اس کے نہیں چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تاکہ دور کریں تم سے آلودگی کو اے اہل بیت، اور پاک فرمائیں تم کو مکمل طور پر پاک کرنا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو ان کا نصاب زندگی، طرز زندگی، شرعی انداز زندگی بتلایا اور سمجھایا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز پر عمل سے پہلے اس کا علم ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کا پہلے علم نہیں ہوگا اس وقت تک عمل نہیں ہوگا، اور علم صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا، اگر علم غلط ہے تو عمل بھی غلط ہوگا۔ اس لیے پہلے علم صحیح ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات ان سے زیادہ عربی کو سمجھنے والا، جنہوں نے اپنے سامنے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے سامنے ذات نبوت کو پرورش پاتے ہوئے دیکھا اور ذات نبوت کے عمل کو دیکھا، لیکن پھر بھی جب قرآن مجید آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہ پہلے سمجھاتے ہیں، پہلے اس کا صحیح علم بتلاتے ہیں، پہلے اس کا صحیح علم کراتے ہیں، پھر علم کے بعد علم قولاً بھی کراتے ہیں زبان سے بول کر کے، اور عملاً بھی علم کراتے ہیں، خود عمل کر کے دکھلاتے ہیں، عملی تعلیم بھی دیتے ہیں اور قولی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام، صحابیات عظام، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا وہ جی ہم نے قرآن سن لیا، ہماری مادری زبان عربی ہے، بس کافی ہے، ہم خود سمجھ لیں گے، بلکہ ہر ایک محتاج ہے کہ قرآن سمجھیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں، اور اگر قرآن کا عمل دیکھیں، شریعت کا عمل سمجھیں، تب بھی ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں۔ تو آج ہم لوگ پتہ نہیں کیا، کسی نے اخبار پڑھ لیا، کسی نے کوئی انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، کسی نے کوئی اور کر لیا، سارے کے سارے ہم ایسے عالم بنے پھرتے ہیں کہ ہمیں صحیح علم کی ضرورت نہیں رہی، اس کا ذوق ہی ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ پھر صحیح علم بھی ختم ہو گیا، جب عمل ہی بندے ہر نے یہ سمجھا کہ جو میں جانتا ہوں سو یہی ٹھیک ہے، تو پھر اس نے یہ بھی سمجھا جو میں کرتا ہوں سو یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے کرنے کے اندر اختلاف ہے، ہر بندہ اپنی اپنی راہ، اپنا اپنا مرضی کا عمل کر رہا ہے، علم اپنا اپنا ہے، اور اپنے اپنے علم کو کافی اور ٹھیک سمجھا ہوا ہے، نتیجہ یہ کہ اپنے اپنے عمل پر بھی ٹھیک۔ اس لیے نہ علم کے اندر اتفاق نظر آتا ہے، نہ عمل کے اندر اتفاق نظر آتا ہے۔ نقطہ اتفاق تو دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار، ہر بندہ یہ کہتا ضرور ہے کہ میرے گھر میں دین ہونا چاہیے، لیکن آئے کیسے؟ آئے ایسے بس اوپر سے جیسے کوئی چیز گرتی ہے، میرے گھر میں گر جائے سارے دیندار بن جائیں، ہمیں دین سیکھنا نہ پڑے ویسے ہم دیندار بن جائیں۔ ہر گھر کا یہ خواہش ہے کہ ہر بندہ، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بچیاں بھی دیندار ہوں، تو بھی دیندار بنیں گے صحیح علم سے، اور صحیح علم آئے گا قرآن سے۔ قرآن کے قریب ہم نے آنا نہیں ہے، قرآن ہم نے سیکھنا ہے انٹرنیٹ سے، قرآن ہم نے سیکھنا ہے جس سے بھی کوئی چیز مل گئی۔ ہاں جی وہ بھی تو کہہ رہا تھا بھی اللہ کا قرآن مجید، جیسے آپ آج کل تو ہر چیز میں اسپیشلسٹ ہونے کا دور ہے، آنکھ کا علاج آپ ہر ڈاکٹر سے نہیں کراتے،
اسی کے پاس جاتے ہیں جو آنکھ ہی کا اسپیشلسٹ ہے۔ آپ گردے کا علاج گردے کے اسپیشلسٹ سے کراتے ہیں، آپ دل کا علاج دل کے اسپیشلسٹ سے کراتے ہیں، کانوں کا علاج کانوں کے اسپیشلسٹ سے کراتے ہیں۔ تو پھر دین ایسا لاوارث ہے، جس نے سم اٹھا لیا بس قرآن مجید اٹھ کے چل پڑا، غامدی بھی قرآن سمجھانے لگ گیا، فلاں بندہ بھی جس کی نہ شکل قرآن سے ملتی ہے، نہ قول قرآن سے ملتا ہے، نہ فعل قرآن سے ملتا ہے، کوئی پتہ نہیں اس نے قرآن سیکھا کس سے ہے، اس نے سیکھا کس سے ہے۔ ہر چیز کا ایک مستقل سلسلہ ہے، مستقل ایک سند ہے۔ اس لیے فرمایا الاسناد من الدین، سند کا ہونا یہ باقاعدہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن کے ماہرین سے سیکھیں گے، جنہوں نے باقاعدہ ماہرین سے سیکھا ہے، ایک اس کی سند ہوگی، تو پھر آپ کو قرآن کا صحیح علم آئے گا، اور صحیح علم سے پھر صحیح عمل بھی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کتنے دنوں سے مستقل عورتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ بظاہر اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے، جیسے قرآن سارے کے اندر بظاہر تو خطاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، لیکن سمجھانا تو قیامت تک آنے والی امت کو ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی بظاہر خطاب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کو ہے، لیکن ان کے واسطے سے سمجھانا قیامت تک آنے والی ہر مسلمان عورت کو ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی حکم دیے عورتوں کو۔ پہلا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں برقرار رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ بلا ضرورت عورت کا گھر سے نکلنا ہی ناجائز ہے، بغیر کسی ضرورت کے عورت کا گھر سے نکلنا ہی ناجائز ہے۔ اور جب نکلے تو پھر شرائط ہیں کہ اب کس پردے کے ساتھ نکلے، کس انداز کے ساتھ نکلے۔ عورت، لفظ عورت جو ہم بولتے ہیں، لفظ عورت عین و را تا، لفظ عورت، اسی پر عربی میں کبھی ریسرچ کریں، اسی پر کبھی تحقیق کریں۔ عورت کہتے شرمگاہ کو ہیں، عورت کہتے چھپانے کی چیز کو ہیں۔ عورت الرجل من السرۃ تحت الرکبہ، مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ وعورت الحرۃ، آزاد عورت کی حرہ، بدنہا کلہا، اس کا سارا جسم عورت ہے۔ لفظ عورت کا معنی ہی چھپانا ہے، اس لیے عورتوں کو مستورات کہتے ہیں، عورت کو مستورات کہتے ہیں۔ مستورات کی جگہ ہے، مستورات کے لیے انتظام ہے۔ مستورات کا معنی کریں، اس لفظ کو پڑھیں، وہ چیزیں جو چھپائی ہوئی ہیں۔ ستر کہتے ہیں چھپانے کو، عورتوں کو مستورات کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ اگر یہ ظاہر ہو گئی، اوپن ہو گئی، پھر عورت نہ رہی، پھر وہ مستورات میں نہ رہی، پھر وہ مکشوفات میں سے بن گئی۔ اور عورت تو ہے ہی چھپی ہوئی، وہ عورت ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو چھپاتے نہیں۔ گھر کے اندر اس کا لباس اور ہے، باہر نکلے گی تو پھر میک اپ کر کے جائے گی، گھر کے اندر رہے گی تو جیسے کیسے ٹھیک ہے، باہر نکلنا ہے تو دوپٹہ ضرور اتار دینا ہے۔ تو یہ کیا، یہ عورت ہو رہی ہے؟ حج عمرے کا سفر کریں آپ، جتنا آپ اپنے آپ کو بچانا چاہیں، آپ کو جہاز کے اندر سامنے عورتیں نظر آئیں گی۔ وہ لڑکیاں جو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ لڑکیاں جو اس عمر کی ہیں، اور وہ اس انداز سے ہوں گی کہ انسان جتنا جا حج پہ رہا ہے بیچارہ لاکھوں روپے لگا کر کے، لیکن بدنگاہی سے اپنی آنکھ کو مسلمان ملک کے جہاز میں نہیں بچا سکتا۔ جی اور تو ترقی کر رہے ہیں، کسی بھی آپ آفس میں چلے جائیں، بس کے اندر سفر کریں تو عورت کھڑی ہے۔ کیا یہ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ پہلے انسان گزارا نہیں کرتے تھے، پہلی عورتیں بھوک سے مر گئی تھیں، آج کی عورتوں نے بڑا ترقی کی ہے۔ میں نے اگلے دن یہاں درس میں کہا تھا، کوئی ایک زندگی کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے عورت کے ذمے اپنی روزی لگائی ہو۔ بچوں کی تو دور کی بات ہے، گھر والوں کی تو دور کی بات ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے اللہ نے لگائی ہے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے اللہ نے لگائی ہے، اور اگر بیوی ہے خامند کے ذمے اللہ نے لگائی ہے، ماں ہے تو بیٹوں کے ذمے اللہ نے لگائی ہے۔ کتنا میرے اللہ کا خوبصورت نظام ہے۔ اللہ نے تو عورت کو عزت دی ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر ماچس کی ڈبی بھی بیچنی ہے تو عورت کی تصویر دے کے بیچنی ہے۔ کوئی ایک دنیا کی چیز بتائیں، اپنے ملک میں، اسلامی ملک ہے، کوئی ایک چیز بتائیں جس کے بیچنے کے لیے عورت کو اشتہار کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا۔
ٹکے کمانے کے لیے عورت کو اتنا ذلیل کر کے رکھ دیا ہم نے۔ عورت تو خاتون خانہ ہے، عورت کو اللہ نے عزت بخشی ہے، عورت تو چھپانے کی چیز ہے، اور چھپایا اسی کو جاتا ہے جس کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں۔ جو چیز جتنا قیمتی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو چھپایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلا حکم یہ تھی ازواج مطہر کرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بلا ضرورت سرے سے عورت کا نکلنا ہی ناجائز ہے۔ ہاں مواقع ضرورت اس سے مستثنا ہے۔ خود حدیث پاک میں اس کے واقعات ہیں۔ جہاد کے لیے عورتیں گئی ہیں، سفر کے حج کے سفر کے لیے گئی ہیں، عمرے کے سفر کے لیے گئی ہیں، ازواج مطہرات بھی گئی ہیں، جہاد میں بھی گئی ہیں اور عمرے میں بھی گئی ہیں، حج میں بھی گئی ہیں۔ ضرورت اس سے مستثنا ہے، ضرورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور دوسرا حکم دیا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے آپ کو ایسے ظاہر نہ کرو جیسے پہلی جاہلیت کے وقت عورتیں اپنے آپ کو اوپن اور ظاہر کیا کرتی تھیں۔ پہلی جاہلیت یہ لفظ بتا رہا ہے، اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، پہلی جاہلیت تھی دین اسلام آنے سے پہلے، دین اسلام آنے سے پہلے پہلی جاہلیت تھی، اور اللہ نے لفظ اولا بول کے بتا دیا کہ دوسری بھی آنے والی ہے، جو آج جس کا طوفان برپا ہے، جو ہمیں یورپ سے مل رہی ہے، جو اس کی تہذیب اور تمدن سے مل رہی ہے، اس علم سے مل رہی ہے۔ یورپ کے علم سے جو اس وقت ہمیں جاہلیت مل رہی ہے، یہ جاہلیت ہے جس کے اڈے ہماری یونیورسٹیاں ہیں، جس کے مرکز ہمارے کالج ہیں، جن کو ہم اپنی تہذیب نئی نسل کے لیے ترقی کا زینہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری عزت کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں، ہمارے ایمان کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں۔ اگر غور کیا جائے کہ انسان کوئی آخرت کو سامنے رکھ کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچے گا تو فرمایا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو جیسے پہلی جاہلیت میں عورتیں اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتی تھیں۔ اور تیسرا حکم فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ نماز جیسے مرد پر فرض ہے ایسے ہی عورت پر فرض ہے۔ گھر میں ہوتے ہوئے عورت کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لے گی، لیکن جب بازار چلی گئی اب مرد تو وہاں کسی مسجد میں پڑھ لے گا، اب عورت اس نے سمجھ لیا ہے کہ میرے ذمہ اب نماز معاف ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، مرد تو پڑھ لے گا لیکن عورت اس نے سمجھا ہے میرے ذمہ معاف ہے۔ بالکل یعنی اچھی نمازی عورتیں، دیندار گھروں کی عورتیں بھی سفر میں نماز نہیں پڑھتی، اور بازار میں گئی تو بس ایک نماز کا وقت گزر جائے یا دو کا وقت گزر جائے، نماز نہیں پڑھنی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نماز جیسے مردوں پر فرض ہے برابر کی ایسے ہی عورتوں پر فرض ہے۔ یاد رکھیے قبر الگ الگ ہونی ہے، بیٹی کی قبر الگ ہوگی، ماں کی قبر الگ ہوگی، بیوی کی قبر الگ ہوگی، خامند کی قبر الگ ہوگی۔ ہر ایک عورت نے اپنی قبر میں پورے دین کا حساب دینا ہے جیسے کہ مرد نے دینا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر نصاب کی مالک ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمارے ہاں یہ کم ہے یہ چیز کہ عورتوں کے لیے الگ مال کا حساب ہم نہیں رکھتے، لیکن اصولی طور پر اسلام کے مزاج میں یہی ہے، عورت نے اپنے مال کا حساب الگ رکھنا ہے۔ اب بھی ہمارے جو پٹھانوں کے علاقے ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے، اور ان کے فون آتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں یا بچے بتاتے ہیں، ان کے ہاں یہ تصور اب پوری طرح موجود ہے کہ عورت کا الگ اپنا مالیت کا تصور ہے اور مرد کا الگ ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کے لیے مردوں کو الگ خطاب فرمایا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تمام دین کی باتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہو، یہ بھی عورتوں کو حکم ہے۔ اور یہ سارا کچھ تم سے کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ تم روحانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی پاک ہو جاؤ۔ دین ہمارا پاک کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی لیذھب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دے تم سے آلودگی کو، تم سے گندگی کو، تم سے پلیدی کو، گناہوں کی نجاست کو،
تم سے دور کر دے۔ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اہل البیت، اے گھر والو۔ اب شیعہ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہیں، اور قرآن تو صراحتاً یہ کہی اہل بیت ازواج مطہرات ہی کو رہا ہے۔ نص قطعی ہے قرآن مجید کی کہ اہل بیت ازواج مطہرات سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ اہل بیت ازواج مطہرات کو کہہ رہے ہیں، اور شیعہ شور مچا رہا ہے کہ جی اہل بیت میں تو یہ ہیں ہی نہیں۔ اور اس نے پکڑا ہوا ہے حدیث ردا کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے 5 تن پاک کو لیا تھا، بس وہی 5 تن پاک اہل بیت ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید میں اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی کہا گیا ہے، بیویوں کو کہا گیا ہے۔ ان کا گھر والوں میں اہل بیت میں ہونا تو نص قطعی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور نواسے اور داماد ان کے لیے وہ تھے کہ نہیں تھے؟ حدیث چادر والی نے، ردا والی حدیث نے بتلایا کہ وہ بھی داخل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہی ہی ہیں، بلکہ وہ بھی داخل ہیں، اس لیے وہ بھی ازواج اپنا اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن ازواج مطہرات یقیناً ہیں، یہ تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہیں، اور ہمیشہ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، کسی کے گھر والے اس کے بیوی سمیت کہتے ہیں۔ بندہ اکیلا ہو، بیوی ساتھ ہو، بچے نہ بھی ہوں، تب بھی یہی کہتا ہے گھر والے ساتھ ہیں۔ ہماری اردو پنجابی میں بھی یہی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ تو عقل کے اندھے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حضور کے گھر والوں میں شامل نہیں سمجھ رہے۔ اہل بیت کا معنی گھر والے ہے، اور گھر والے بیوی کے بغیر تصور ہی نہیں ہے۔ بیوی اکیلی ہو تب بھی گھر والی کہا جاتا ہے، بچے نہ بھی ہوں تب بھی یہی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے گھر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نجاست کو، دوری کو، آلودگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کرنا چاہتا ہے تم کو، مکمل پاک کرنا۔ یہ تطہیراً کا لفظ جو دوبارہ فرمایا یہ تاکید ہے، اخلاق کے لحاظ سے بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، باطن کے لحاظ سے بھی، ظاہر کے لحاظ سے بھی، روح کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور قرآن نے ویسے بھی کہا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، الطیبات للطیبین۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پاک کون ہے؟ اس لیے حضور کی ساری بیویاں پاک ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو عفق عائشہ کا واقعہ شیعوں نے بنایا ہوا ہے، محض بہتان اور جھوٹ ہے، اور اس کو آگے گویا کہ شیعوں کے انداز میں بیان کرنا یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔